میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرس کے پاس نا امریکہ میں انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیشنل جیوگرافک کے پروگرام کے مجھے کیا سوچنے پر مجبور کیا، اس کے بارے میں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ باتیں بتائی ہیں، اور یہ جو باتیں ہیں وہ آپ کو بھی سننی چاہیے، اور ان کے بتانے کا یا بولنے کا کیا مقصد ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں ساری چیزیں جو ہے وہ پتہ چل جائیں گی. اور اللہ نے پورے کائنات کو جو بنایا ہے، کیا تعریف کریں اس اللہ کی، جتنا بھی تعریف کرے کم ہے. اللہ پورے کائنات کا مالک ہے. اللہ سارے کائنات کو بنانے میں جتنا بھی وقت لگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آمین ثم آمین. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے، ینگ تھے. اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے، تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے، بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے. واقعی اسلام یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا، لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا، پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا، اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے. یہ تلوار جو ہے نا ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، آخرت کا، موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے، اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے، اور پھر میں نے مر کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے، جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں، پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. نماز پڑھیں گے، وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز، واقعی میں صلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور نماز کے بعد بھی اذکار، نماز کے اندر بھی اذکار. مسجد میں جانے کی دعا، وہ بھی گاڈ اورینٹڈ. مسجد سے نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا، اس سے نکلنے کی دعا. پھر گھر سے نکلے ہیں، پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے ہیں. جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے، اب زور کا وقت اتنے بجے ہے. اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں. تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا، وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. پھر نماز کا وقت آ جانا ہے، پھر بازار میں جانے کی دعا، سواری پہ بیٹھے ہیں تو اس پہ دعا. وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں، کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا. خدا سے شروع ہو کے خدا پہ ختم. یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے. انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے. ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہو. تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ خواہ کھڑے ہوئے ہوں، خواہ بیٹھے ہوئے ہوں، خواہ وہ اپنی کروٹوں پر لیٹ رہے ہوں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. حتیٰ کہ دیکھیں اما عائشہ سے پوچھا گیا جنابت کے کانٹیکسٹ میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کیا اس حالت میں بھی نبی علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، خواہ وہ جنبی بھی ہوں. جنبی بندہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، باقی ہر ذکر کر سکتا ہے. صبح شام کے اذکار، باقی چیزیں، اس میں تو کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے. یہ غسل، وضو، کپڑے پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، یہ صرف نماز کا پروٹوکول ہے. جو عام اذکار ہیں ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. وہ آپ جس مرضی حالت میں کریں. یہ لوگ کہتے ہیں جی آیت کریمہ بڑا گرم ہے جی،
بغیر وضو کے نہیں کرنا چاہیے جی، خوشبو لگا لینی چاہیے. اور بھائی جس نے کیا تھا اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا، سب سے زیادہ تعفن والی جگہ یونس علیہ السلام. کوئی گرم ذکر نہیں ہے بھائی. وہ پھر ایسا ذکر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو، اجتہادی غلطی کو معاف کیا. اور سورہ صافات میں فرمایا اگر یونس یاد نہ کرتا ان الفاظ کے ساتھ تو جتنا اللہ تعالیٰ کا عطاب تھا نا، پھر یہ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے. ایک جملے نے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن سرکار یہ 3 دن اور 3 رات انہوں نے پڑھا ہے یہ وظیفہ. ہاں آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، 3 دن اور 3 رات، یہ کتنے بنتے ہیں؟ 72 گھنٹے. 72 گھنٹوں اگر آپ کو ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی مسلسل ایک ذکر کرنا پڑ جائے تو لگ پتہ جائے گا. آپ ذرا اس شخص کے بارے میں امیجن کریں جو مچھلی کے پیٹ میں گپ اندھیرا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے معافی بھی ملے گی کہ نہیں، اور وہ مسلسل ذکر کیے جا رہا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا عرصہ میں نے یہ ذکر کرنا ہے، اور وہاں پہ بھی کسی کرسی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا حالت ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. اتنی جاندار دعا تھی. میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے. لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو غلطیوں سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں انسان ہوں تو میں تو غلطی کروں گا. اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے عاجزی کا؟ اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کا کہ یا اللہ تو نے تو غلطی کرنی نہیں ہے، یہ تو طے ہے. تو اگر مجھ سے پرسش کر رہے ہیں نا غلطی کی، تو میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا، اور مجھے اعتراف بھی ہے، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. جامعہ ترمذی میں یہاں تک حدیث ہے کہ جو بھی یونس کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا. اور یہ حصہ قرآن میں بھی ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنین کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے. جب یہ دعا آئی نا سورہ الانبیاء میں تو ساتھ یہ بھی ذکر آیا کہ انبیاء کی جو یہ دعائیں ہیں، خصوصاً یہ والی دعا یونس علیہ السلام کی، کوئی مومن بھی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے. تو یہ جو دعائیں ہیں صبح و شام کے اذکار ہیں، جس کے اوپر میں نے پورا بلیو کارڈ لکھ دیا، اور فرض نماز کے بعد اذکار ہیں، گرین کارڈ لکھ دیا. یہ فرض نماز کے بعد اذکار، یہ صبح و شام کے اذکار. تو ان اذکار میں وہ ساری دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے کی ہیں. یہ ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ، اس کی ایپ بھی بنی ہوئی ہے، PDF فارم میں بھی ہے. تو یہ اذکار کریں، صبح و شام کی دعائیں، اذکار، مختلف اوقات کی دعائیں، ٹوائلٹ میں جاتے وقت کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، صبح اٹھتے وقت کی دعا، اور رات کو سونے سے پہلے دعائیں. یہ مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں، یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرنی ہے. درود شریف بھی، درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ یہ دعا ہے، اور دعا جتنی بھی ہیں وہ اللہ سے کی جاتی ہیں، اور ہر دعا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، یہ حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، ترمذی کے اندر. اور نبی علیہ السلام نے حدیث کے اوپر اکتفا نہیں کیا، اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے، یعنی مجھ سے دعا کرنے میں کنجوسی اختیار کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا والعیاذ باللہ تعالی. حضور نے سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 پڑھی، اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس بات کے ثبوت میں کہ دعا کرنا عبادت ہے. تو جتنی دعائیں ہیں یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے، خواہ وہ درود شریف ہو، خواہ صبح شام کے اذکار ہوں، یا مختلف اوقات کی دعائیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ذکر کی شکلیں ہیں جس کا کوئی پروٹوکول نہیں. کوئی جنبی ہے، کوئی بے وضو ہے، کپڑے بھی ناپاک ہیں، جس جگہ پہ ہیں وہ جگہ بھی ناپاک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں. مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. یعنی قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے جنبی ہوں، بغیر وضو کے قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن جنبی شخص نہیں پڑھ سکتا. لیکن جو اذکار ہے نا، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. بھائی اما عائشہ سلام اللہ علیہا اس سے زیادہ کیا بات کرتی. جب جنابت کے کانٹیکسٹ میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، خواہ وہ جنبی ہو یا نہ ہو. اور غسل جنابت فوراً کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، بس نماز قضا نہ ہو.
نبی علیہ السلام کبھی غسل جنابت رات کو کر لیتے تھے اور کبھی آخری پہر اٹھ کے کرتے تھے. تو غسل جنابت ڈیلے بھی کوئی شخص کر سکتا ہے. فجر پڑھ کے اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے تو وہ زور سے پہلے کسی بھی وقت غسل کر کے زور کی نماز, بس وہ قضا نہیں ہونی چاہیے. تو اس دوران بھی اللہ کو تو آپ نے یاد کرنا ہے. ایون ٹوائلٹ میں غسل کرنے جب جانا ہے تو اللہ ہی کو یاد کر کے جانا ہے نا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, جو بخاری میں دعا ہے, اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا جو آپ مانگ کے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو جنبی شخص نے بھی یہی دعا مانگ کے جانی ہے نا. باقی بھی جو مختلف اذکار ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں, اس میں کوئی سستی والا پہلو نہیں ہونا چاہیے. ہاں قرآن پاک سے متعلق جو چیزیں وہ آپ نہ کریں. تو یہ ذکر کی 3 اقسام. نمبر 1 اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور جتنے بھی فرائض ہیں, خواہ وہ حج کی شکل میں ہو, زکوٰۃ کی شکل میں ہو, رمضان کے روزے ہوں, وہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہے. رزق حلال کمانا بھی, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے نیک بندوں کے واقعات جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے انہیں بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. تو سب سے بڑا ذکر نماز, اس کے بعد قرآن. قرآن تو بلکہ اپنے سٹیٹس میں دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد دہانی والی چیز. لہذا قرآن کی تلاوت, قرآن کے احکامات کی پیروی کرنا, یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے. اور تیسرے نمبر کے اوپر صبح و شام کے اذکار, مختلف اوقات کی دعائیں, درود شریف, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو یہ 3 ہی اقسام ہیں ذکر کی جن کے اوپر ہمیشگی انسان کو کرنی چاہیے. اور کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے فرض کے طور پہ کر دی ہیں, جیسے نماز ہے اور باقی فرائض ہیں, اس کے بغیر آپ کا چھٹکارا نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جامع ترمذی میں حدیث ہے, ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے, بس یہ نصیحت. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں, عام حالت میں بھی. اچھا, ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے, دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے, غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہونا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی, اسی مصلی کے اوپر, جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا, کچھ ذکر نہ بھی کرو, تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اسے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں. اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ اللہ جانتا ہے, پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا, وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے, فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے, کہتے ہیں نہیں, اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے, جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے, کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے, نہیں, اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و مت سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا, وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا, اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے نا ان کو بھی میں نے بخش دیا. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا, کہانیوں میں نہیں میرے بھائی, درس قرآن میں, وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو, اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, خالص توحید بتا رہا ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے, اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے. تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا, اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے
اے میرے بندے مجھے یاد کر، میں تیرا ذکر کروں گا اور اس سے بہتر مجلس میں کروں گا، فرشتوں کی مجلس میں کروں گا۔ اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے۔ انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ ہاں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اذکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں۔ زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے، لیکن زبان سے کرنا افضل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں، یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو۔ محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی ادھر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ وہ اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو۔ جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں۔ زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے۔ باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے، کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے۔ بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے، تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، نہ اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی۔ آپ نے خالص رہنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں، حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے، ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کر دے۔ لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے۔ جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے، اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے۔ پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں، جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی۔ قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، کہ شیطان کہے گا، اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے۔ تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے۔ اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، یہ مرد کے لیے آبلیگیٹری ہے۔ تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے، تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی، اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے، لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں بھائی، جو فرض چیزیں ہیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینی۔ اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، داڑھی تو ذرا چہرے پہ رکھی جائے گی نا، پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، ہاں بابوں کی، اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے، وہ تو سامنے رکھنی ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، گنہگار ہوں گے۔ یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے، دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا۔